अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बैठें, सुने कहानी। साथियों, इंसान मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, कुछ भी हो, उसके दिल में ये एहसास जरूर रहता है कि हम सब का और सारी कायनात का मालिक एक अल्लाह है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को रेगिस्तान में ऊंट के पांव मारने से एक चश्मा मिल गया और उस चश्मे की वजह से बाकी लोगों ने भी ये बात मान ली कि जमजम पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही का हक होगा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये समझ गए कि प्यास से उनकी जान बचाने वाला, रेगिस्तान में चश्मा देने वाला और बाकी लोगों के दिल में ये बात डालने वाला कि जमजम के चश्मे पर अब्दुल मुत्तलिब का हक है, सिर्फ एक अल्लाह है। तो उन्होंने ये मन्नत मानी, ये नजर मानी कि अगर अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए और 10 के 10 उनकी जिंदगी में जवान हो गए, तो वो उनमें से एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उनको 10 बेटे अता हुए। उन 10 बेटों के नाम आपने कुछ नाम पढ़े होंगे और बाकी नाम, मैं सारे नाम आपको बता देता हूं कि उनके 10 बेटों के नाम यूं थे कि हारिस, जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमजा, अबू लहब, गैदाक, अब्दुल काबा, सिफार और अब्बास। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इन 10 बेटों को जमा किया और उनसे कहा कि मैंने अल्लाह से मन्नत मान रखी थी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए और 10 के 10 मेरी जिंदगी में जवान हो गए, तो मैं उनमें से एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। उनके बेटों ने अपने वालिद की ये बात सुनी तो सर झुका दिया और उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हम तैयार हैं, आप जिसको चाहें कुर्बान कर दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने इन 10 के 10 बेटों को लेकर खाना काबा में गए। काबा में जो बुत रखे हुए थे उनमें से एक बुत का नाम हुबल था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस बुत के पास रुक गए। उस बुत के पास फाल निकालने वाले तीर मौजूद थे और फाल निकालने वाला एक आदमी अलग से मुकर्रर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फाल निकालने वाले आदमी को मुआवजे या नजराने के तौर पर एक ऊंट दिया और 100 दिरहम दिए और उससे कहा कि मेरे इन 10 बेटों में से किसी एक का नाम कुर्बानी के लिए निकाल दो। फाल निकालने वाले ने अपने तीरों को इधर उधर घुमाया फिराया और घुमा फिराकर फाल से जो नाम निकाला वो नाम हजरत अब्दुल्ला का था। हजरत अब्दुल्ला अपने सारे भाइयों में बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर, बहुत अच्छे किरदार के मालिक, बहुत नेक और बहुत पाक दामन थे। इसके बावजूद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जरा ना हिचकिचाए। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला का नाम फाल में निकला, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और लेकर सीधे कुर्बान गाह की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में छुरी थी। जब कुरैश के लोगों ने यह देखा कि कुर्बानी के लिए हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया है, तो वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने ताकतवर और इतने पाक दामन नौजवान को कुर्बान नहीं होने देंगे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस नौजवान को कुर्बान ना करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने अल्लाह से नजर मानी हुई है, मेरी उस नजर का क्या होगा। लोगों ने कहा कि हम कोई सूरत निकालते हैं, कोई तदबीर सोचते हैं, कुछ करते हैं। हजरत अब्दुल्ला को कुर्बानी से रोकने वालों में कुरैश के लोग भी शामिल थे। उनके सगे भाई हजरत अबू तालिब, असल में हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला की वालिदा एक थी, बाकी भाइयों की माएँ अलग अलग थीं, लेकिन बाकी सब भाई ये चाहते थे कि हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान न किया जाए।
اور حضرت عبداللہ کو قربانی سے روکنے والوں میں قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ بھی تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم حضرت عبداللہ کے نانیحال کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے ایک صاحب مغیرہ بن عبداللہ، جو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ماموں تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ابھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس قربانی کو روک دیں، ہم کوئی صورت نکالتے ہیں، اور اگر عبداللہ کی قربانی کے بدلے فدیے میں کوئی مال دینا پڑا تو جتنا مال دینا ہوگا وہ میں دینے کے لیے تیار۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم حجاز کی عرافہ کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے۔ عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، عارفہ کہتے ہیں جاننے والی کو، اور عرافہ کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والی کو، بہت دانش مند، بہت عقل مند اور بہت سوچ بچار کرنے والی۔ تو حجاز کی وہ عرافہ اس وقت یثرب میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یثرب وہ شہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی کہلایا، اور آج کل ہم اسے مدینہ منورہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ حجاز کی عرافہ سے ملنے کے لیے مکے سے یثرب چلے گئے۔ یثرب پہنچ کر معلوم ہوا کہ عرافہ وہاں تو نہیں ہے، وہ خیبر گئی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ یثرب سے خیبر کی طرف گئے۔ خیبر میں جب عرافہ سے ملاقات ہوئی تو عرافہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک انسان کی جان کے بدلے میں کتنا مال دیا جاتا ہے، یعنی ایک انسان کی جان کی دیت کیا ہے، ایک انسان کی جان کا خونبہا کتنا ہے؟ تو قریش والوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک انسان کی جان کی دیت 10 اونٹ ہے۔ عرافہ نے کہا کہ اب تم مکہ واپس جاؤ اور اب قرآن اندازی 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان کرو۔ اگر پھر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اور اگر اس کے باوجود عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو اور اس وقت تک بڑھاتے رہو جب تک کہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نہ نکلے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی مکہ واپس آ گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ قرآن اندازی کی گئی، عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ قرآن اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جاتے تھے، لیکن نام ہر بار حضرت عبداللہ ہی کا نکلتا تھا۔ آخر جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب جا کر اونٹوں کا نام قرآن اندازی میں نکلا، لیکن حضرت عبد المطلب اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان 3 بار قرآن اندازی کروائی، اور تینوں بار جب 100 اونٹوں کا نام نکلا تب حضرت عبد المطلب مطمئن ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور اعلان عام کر دیا کہ مکہ کا جو شخص چاہے آ کر کے یہ گوشت لے جائے، یہاں تک کہ اگر گوشت کھانے والے جانور درندے بھی یہ گوشت لے جانا چاہیں تو ان کو کوئی نہ روکے۔ اس طرح 100 اونٹوں کے بدلے حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس کے بعد قریش کے یہاں ایک آدمی کے جان کی دیت، خون کی دیت یا خون بہا 100 اونٹ مقرر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ذبیح کہتے ہیں ذبح کیے جانے والے کو، اور ذبیحین کہتے ہیں 2 ذبح کیے جانے والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ذبح کیے جانے والے کون تھے؟ ایک تو حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔
تو جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا یہ خواب سنایا اور کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، میں آپ کو صابر و شاکر ملوں گا، صبر کرنے والا ملوں گا آپ کو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھولا بھالا چہرہ دیکھ کر ان کو رحم نہ آ جائے، اور انہوں نے اللہ کے نام پر ان کی گردن پر چھری چلا دی، تو اللہ نے اسی وقت جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور چھری دمبے کی گردن پہ چلی۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان جنت کے ایک دمبے کے بدلے بچی، اور حضرت عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کے بدلے بچی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ آج کی کہانی ختم ہوئی، اللہ حافظ۔